بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں جو ہے وہ ہر قسم کی مثالیں دے دیں، ان کو جو ہے وہ پچھلے انبیاء کرام کے قصے اور پچھلی قوموں کی باتیں جو ہیں بتا دی گئیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بس ایک ہی ضد تھی، ایک ہی رٹ تھی کہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمارے ساتھ کوئی معجزہ، ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے کہ معجزے، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ معجزے نہیں دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کتنے معجزے تھے جو آپ کی ذات سے وابستہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی یہی ایک ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ اس کے بدلے میں بعد میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معجزہ جس کے بارے میں تمہاری پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پہلی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا تھا؟ کیا نہیں بتایا گیا تھا کہ قرآن اترے گا؟ کیا پہلی کتابیں جو ہے وہ جب اتنی زیادہ اس میں امینڈمنٹ، اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں تحریفات ہو گئیں اور وہ جو ہے وہ قابل استعمال نہ رہیں، تو کیا نہیں بتایا گیا تھا کہ ایک رسول آئے گا جس کے اوپر اللہ کی آخری کتاب اترے گی؟ اس چیز کا تم کو سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود تمہاری جو ہے وہی ضد ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ انہی باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ آج کے سبق میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا یاتینا، لفظ تو ہے عطا، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، لیکن اس عطا کے ساتھ اگر صلہ یہ با آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ لانا ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں وہ لے آتا بیایاتن، نشانی ساتھ، من ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں، معجزہ کیوں نہیں لے کے آتا؟ اولم، کیا نہیں، تاتہم، یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ سے منسلک آیت نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں لے کے آ جاتا؟ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا وہ نہیں آئی ان کے پاس نشانی ما فی الصحف الاولیٰ، جو پہلے صحیفے تھے، جو پہلی کتابیں تھیں، جو توریت تھی، جو زبور تھی، جو انجیل تھی، کیا ان میں تذکرہ نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ کیا اس میں نشانی نہیں آئی تھی؟ ولو، اور اگرچہ، انا، یہ لفظ وہی ہے، بے شک ہم، انا علیحدہ کر دیجئے اور ساتھ نا علیحدہ کر دیجئے، اور اگرچہ بے شک ہم، اہلکناہم، ہلاک کر دیتے، اہلکناہم لفظ کس سے ہے؟ اہلاکن سے، اس اہلاکن کا معنی ہلاک کرنا، نا متکلم لگا ہوا ہے، ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور اگرچہ ہم ان کو ہلاک کر دیتے، بے عذابن، عذاب سے، من قبل ہی، اس سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یا قرآن اترنے سے پہلے اگر ہم ان کے اوپر عذاب لے آتے، لقالو، لام جو ہے وہ لازم کے لیے، یقیناً کہتے وہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلتا، لولا کیوں نہیں، ارسلتا تو نے اتارا، الینا طرف ہماری، رسولاً رسول، اگر ان کے اوپر بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئے ہوئے، قرآن کے اترے ہوئے عذاب آ جاتا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو ان کے پاس حجت کے لیے ایک بات رہ جاتی کہ ہمارے پاس نبی کیوں نہیں آیا؟ لقالوا ربنا، یقیناً وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت علینا، کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف تو نے، رسولاً کو رسول، فنتبع، تاکہ ہم پس اس کی اتباع کرتے، لفظ تبع، تے بے این، اسی سے اتباع ہوتا ہے، فعل علیحدہ کر دیجئے، نون علیحدہ کر دیجئے، فنتبع، بس ہم اتباع کرتے، اس کی اتباع کرتے، آیات کا، تیری آیتوں کی، من قبل، اس سے پہلے، ان، اس سے پہلے کہ، ان، یہ کہ، نزلہ، نزلہ لفظ کس سے ہے؟ ذلتن سے، ذلتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہونا، ونخضع، اور نخضع رسوا ہونا، اردو زبان میں عام ہم کہتے ہیں ذلیل و رسوا، لیکن ان دونوں کا اصل معنی تو وہی ایک ہی ہے، ذلیل و رسوائی، لیکن ہم سمجھ لیں کہ جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں تو پھر فرق کیا ہوتا ہے؟ ذلت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے اپنے تئیں، اور اپنے اندر دل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلیل محسوس کرتا ہے۔ رسوائی وہ ہوتی ہے
جس سے جو ہے وہ اس کے اوپر ہونے والے واقعے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں، دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں اس قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ذلت اور رسوائی میں بڑا معمولی سا باریک برابر فرق ہے۔ ذلت وہ جو خود اپنے انتہی جو ہے وہ محسوس کی جائے، رسوائی وہ جس سے دوسرے لوگ بھی انجام سیکھیں کہ ہاں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ فَرَتَّبِعْ آیَاتِکَ، ہم یقیناً تیری آیتوں کی جو ہے وہ ہم پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل و نخضع، کہ ہم رذیل و رسوا ہوں، اس سے پہلے ہم خود ہی جو ہے وہ اطاعت کر لیتے اور تیری طرف جو ہے وہ چل پڑتے۔ کل، کہہ دیجئے، کلن سب، متربصن، متربصن لفظ کس سے ہے؟ تربصن سے، اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ متربصن، کہہ دیجئے، کلن سب انتظار کر رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پس ان قریب، اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ علامہ، علامہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے نا اس میں سے، علم، علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ فعل ادا کر دیجئے، سین علیحدہ کر دیجئے، تا علیحدہ کر دیجئے، واو نون جمع کے لیے۔ سین جو ہے وہ اگر مضارع سے پہلے آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان قریب، اور اگر سوف آ جائے تو بھی اس کا معنی ان قریب ہوتا ہے۔ سین آ جائے تو فوراً ہی جو ہے وہ پچھلے فوراً والا، اور اگر سوف آ جائے تو تھوڑی سی بعید کی طرف جو ہے وہ بات چلی جاتی ہے۔ فستعلمون، پس ان قریب تم میں پتہ چل جائے گا، تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے وہ ساتھی، کون ہے وہ لوگ جو سیدھے سوی، سوا ان سے سیدھے راستے پہ چلنے والے۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے کون ہیں۔ ومن اہتدیٰ، اور کون ہے جو راہ ہدایت ہیں، کون ہے جن کو ہدایت جو ہے وہ نصیب ہوگی ہوئی ہے۔ وقالو، وہ کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیات من ربہ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نشانی اترتی اس کے پروردگار کی طرف سے۔ اولم تاتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں میں نشانیاں نہیں تھیں؟ کیا ان کی پاس پہلی کتابوں میں جو ہے وہ اس بات کا اعلان نہیں ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ہیں؟ کیا قرآن اترنا ہے اس کا بات کا نہیں پتہ تھا ان کو؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کے اوپر عذاب لے آتے، لَقَالُوا، یقیناً وہ کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر کیوں رسول نہیں تو نے بھیجا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، تاکہ ہم تیری آیتوں کی جو ہے وہ پیروی کرتے، تیری کہی باتوں کے اوپر چلتے، من قبل ان نذل و نخضع، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے، ہمارے پاس جو ہے وہ رسول آ جاتا ہے، ہم اس کی بات مان لیتے اور اس راہ پہ چل پڑتے۔ کل، کہہ دیجئے، کل متربصن، کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، بس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پہ کون چلنے والا ہے، ومن اہتدیٰ، اور کون راہ ہدایت ہے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ نشانی دکھائیں، معجزہ دکھائیں۔ اسی بات کو اگر ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہم تیرے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ تَفْجُرْ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہمارے سامنے اس زمین میں سے چشمے جاری کر دے۔ مکہ میں کیا تھا؟ پہاڑ تھے، مکہ میں جو ہے وہ کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، تو یہی ان کا مطالبہ ہوتا، اچھا تو نبی ہے تو پھر ان پہاڑوں میں ہمارے لیے چشمے جاری کر دے۔ اگر تو ہمارے لیے چشمے جاری نہیں کر سکتا، او تکون لک جنۃ من نخیل، یہ کیا بات ہے کہ ایک یتیم بچہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چل ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ کرو، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، اور یا پھر یہ کہ تیرے اپنے باغوں کھجوروں کے اور کوئی انگوروں کے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہم ماننے تو صحیح نا کہ اللہ اگر تو ہمیں نہیں دلا سکتا، تیرے پاس کیا ہے، تو اپنے لیے اللہ سے جو ہے وہ مانگ کے دکھا، یہ سارا کچھ کر، اچھا نہیں تو اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور پھر اگلا ان کا مطالبہ کیا ہوتا ہے، اور تسقط السماء کما انعمت علینا کے ساتھ، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اچھا آسمان گرا دے ہمارے سر کے اوپر، جس طرح جو آپ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہ مطالبات تھے، او تاتی باللہ و ملائکتہ قبیلہ، یا اللہ تے فرشتوں کو وہ خود دائیں اور آگے گواہی دیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر ہم مانیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے تھے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے معجزات اترے، اور پھر آپ کو اس بات کے بارے میں بتا بھی دیا گیا، جب وہ کہتے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، کل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ سارے کے سارے معجزے تو اللہ کے پاس ہیں،
دیکھیے کوئی بھی نبی اپنے تئیں معجزہ نہیں لاتا، معجزہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہے اپنے پیغمبر اپنے نبی کے ہاتھ سے سرزد کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر کے کہے کہ میں معجزہ لے آتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ قرآن پاک میں گواہی دے دی گئی، کل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو صرف اور صرف کھلا کھلا ڈر جو میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تم اللہ کی راہ پہ نہیں چلو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا۔ اب یہ وہ مطالبات تھے جو بار بار ان کے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں، تبلیغ کے جواب میں وہ یہی کہتے ہیں ہمیں نشانی دکھائیں۔ ہمارے نشانیاں کیا؟ نشانیاں جیسے پہلے تذکرہ ہو چکا کہ ہم نہیں ایمان لاتے جب تک چشمے جاری نہیں ہوتے، ہمارے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے باغ مانگ لو اللہ سے، اس میں نہریں جو ہے وہ جاری کروا لو اللہ سے، اگر نہیں کر سکتے اچھا پھر جو آسمان توڑنا ہے ہمارے اوپر توڑ دیں، جو آسمان گرانا ہے گرا دیں، ہم تو تب تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ خود آ جائے، پھر یا اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے ہمارے پاس، پھر مانیں گے۔ اس کا مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ معجزات مانگتے تھے۔ اب معجزات کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ نہیں ہے؟ کتنے معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے، اور وہ کیا معجزہ ہے؟ وہ قرآن پاک معجزہ ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کے پاس معجزات آئے اور وہ اس نبی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ عصا آیا، عصا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے دنیا سے رخصت ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ جو ہاتھ بغل میں لے جاتے تھے سفید روشن ہو جاتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، وہ معجزات آئے، ختم ہو گئے۔ اونٹنی صالح علیہ السلام کے ساتھ آئی، ختم ہو گئی، وہ سارے معجزہ ختم ہو گئے۔ فرمایا میرے ساتھ ایک ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے راہ ہدایت رہے گا، اور رہتی دنیا تک لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی راہ دکھاتا رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہوں گے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، وہ اس روشن کتاب کا معجزہ ہے۔ اس کو اگر تم نہیں مانو گے تو اس کے علاوہ اور کوئی معجزہ تمہاری راہ نہیں دکھا سکتا۔ دیکھیے باقی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر دیا تھا؟ کیا معراج شریف جو ہے وہ معجزہ نہیں تھا؟ کیا آپ کے ہاتھ میں پتھروں نے آوازیں نہیں دی تھیں؟ کیا آپ کے ہاتھ کی انگلیاں مبارک سے جو ہے وہ چشمے جاری نہیں ہو گئے تھے؟ کیا کھانے کی ہنڈیا میں جو ہے سالن کی ہنڈیا میں برکت نہیں ہو گئی تھی؟ کتنے معجزات تھے، لیکن سارے معجزات کے باوجود بھی اگر تمہیں نہیں آتا تو قرآن سے بڑھ کے اور کوئی معجزہ نہیں۔ اچھا اس کی تصدیق چاہتے ہو، تمہاری پہلی کتابیں ہیں، تمہارے پاس توریت ہے، انجیل ہے، جتنی بھی تحریفات اس میں جو ہے وہ ہو گئی ہیں، اس کے باوجود اس میں محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں تو تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، فاسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ اب احمد آ گیا ہے۔ اس حد تک جو ہے وہ ان لوگوں کو انتظار تھا کہ یہودی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے جو ہے وہ اوس و خزرج کے قبائل کو جو ہے وہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے، نبی آنا ہے، ایک نبی آئے گا پوری دنیا پہ راج کرے گا، اس وقت ہم تم سے بدلے لیں گے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش تک کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ تھا، پتہ تھا ان کو۔ ان کے لوگ جو ہے وہ مکے میں آپ کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، آوازیں لگاتے تھے، بچہ تو نہیں پیدا ہوا کوئی۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اس دنیا میں آپ تشریف لائے، اس وقت جو ہے وہ کسی کو دیکھا، کسی یہودی عالم نے دیکھ کے پہچانا، اور پہچان کے منہ پھیر کے چلا گیا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ اس حد تک روشن نشانیاں جن کے بارے میں کہا گیا اولم تاتہم بینات ما فی الصحف الاولی، کیا تمہارے پاس پہلی کتابوں میں، پہلے صحیفوں میں جو ہے وہ نشانیاں آ نہیں چکی محمد کی؟ اب اور کون سی تم نشانی چاہتے ہو؟ چلو اگر تم نہیں مانتے، اگر ہم محمد کے بغیر تم اس قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب لے آتے، ہمارا عذاب جو ہے وہ آ جاتا، تو پھر ان کے پاس ایک حجت رہ جاتی۔ وہ روز قیامت کہتے کہ یا اللہ ہمارے پاس بھی نبی بھیجا ہوتا، ہمارے پاس بھی کتاب آئی ہوتی، ہم بھی اس بات کو مانتے اور اس راہ پہ چل پڑتے۔ تو اللہ نے اس حجت کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت، خاتم النبیین کہہ کے بھیجا، یا اب آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ کتاب جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ راہ ہدایت رہے گی۔ فرمایا تھا ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے فرشتے ہیں، ان کو فرشتے تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ سے زیر تعلیم دیتے ہیں۔ نبی ہیں، نبی بھی اللہ کے جو ہے وہ ڈائریکٹ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہم ہیں، تو فرمایا تم تو میرے پاس ہو، میں تمہیں سب سے سکھاتا ہوں، تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟
فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو وہ گتے کی جلد کے درمیان جو کتاب ہوگی اس کو دیکھیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ نہ انہوں نے رب دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے نبی دیکھا ہوگا، لیکن اس کتاب کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ وہ کتاب ان کو بتا دے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ وہ کتاب ان کو بتا دے گی کہ روز آخرت جو ہے وہ ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اپنے کیے درے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ کتاب انہیں بتا دے گی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو وہ ہوں گے اللہ کے نزدیک سب سے پیارے دوسرے پہ۔ تو فرمایا کہ میرا تو زندہ جاوید معجزہ جو ہے وہ ساتھ ہے، اس کے بارے میں پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اگر ہم نہ کرتے، اگر ہم ان کو یہ ہلاک کر دیتے اس سے پہلے ہی، من قبل ہی لقالوا، یقیناً وہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا۔ دیکھیے ہم اگر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے، کتاب ہمارے پاس آ گئی ہے، اگر نہ آتی اور ہمارے پاس ہی اوپر عذاب آ جاتا تو ہم بھی کہاں کھڑے ہوتے؟ ہمارے لیے بھی کچھ ہوتا کہ شاید ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی جو ہے وہ اس دن، اور یہ پچھتاوے یہ کب ہوتے؟ اس دن روزے قیامت کے دن میں۔ آج اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ایمان جیسی دولت سے سرفراز کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اس کے باوجود ہم کیا منہ دکھائیں گے جا کے کہ کیا ہم جو ہے وہ نبی کی امت میں سے نہیں تھے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہمارے پاس کتاب نہیں تھا؟ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے اچھے پرنٹ کیے ہوئے قرآن پاک تھے، بہت اچھے اچھے غلاف ہم نے اس کے اوپر چڑھا کے رکھے ہوئے تھے اور ہم نے طاق میں رکھے ہوئے تھے، ہم کھولتے تھے ثواب کی نیت سے اس کو۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ تخلیق ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس راہ پہ چلنا ہے، ہم نے تو ثواب کی غرض سے اس کو گھر میں رکھ چھوڑا تھا۔ ہم اصال ثواب کے لیے یا حصول ثواب کے لیے بس یہی دو کام لیتے تھے۔ یقیناً وہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ہمارے اوپر کیوں رسول کوئی نہیں اترا، نتبع، تاکہ ہم اس کی جو ہے وہ پیروی کرتے، ہم پیروی کرتے آیات کا، تیری نشانیوں کی، تیری آیتوں کی، من قبل ان نذل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ حجت ہے، تو اس حجت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وہ لوگ کیا کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قریش مکہ یہی کہا کرتے تھے، یہ جب تک محمد کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تب تک اس دین کا جو ہے وہ شور و غل ہے، یہ شور شرابہ ہے۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ دین جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا انتظار کر لو، کتنی دیر اور جی لے گا۔ یہ وہ خیالات تھے جو اس وقت کے مشرکین مکہ کے تھے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کل، کہہ دیجئے، کل متربص، کہہ دیجئے کہ سب انتظار کر رہے ہیں۔ تم انتظار کر رہے ہو کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے وہ حق و باطل کا فیصلہ کر دے، اور وہ حق و باطل کا فیصلہ ہوا۔ تم بھی سب انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، دیکھو کہ پانی کا رخ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ فستعلمون، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، من اصحاب الصراط، کون ہے جو سیدھے راستے کی طرف گامزن ہے، کون ہے سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، من اہتدی، اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ فستعلمون جب کہا گیا کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کر دینے کے بعد ان کا تو خیال تھا کہ آج اسلام کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ قلعہ کما کر دیا، اب اسلام کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور 2 ہجری میں جو ہے وہ ان کو جو ہے پتہ چل گیا بدر کی شکل میں، جب بدر کی شکل میں ان کے سرداروں کے سر جو ہے وہ اتار دیے گئے، 72 سردار جو ہے وہ ان کے جو ٹاپ لیئر تھی، وہ ٹاپ لیئر جو ہے ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ سیدھے راستے پہ کون ہے اور ہدایت پہ کون ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت انہوں نے دیسن کارا دیا، کتنے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر وہی مکہ فتح کیا، اور اس کے بعد پورا جزیرہ عرب میں جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو یہ فستعلمون کا لفظ بتا رہا ہے، یہ اس وقت پیشن گوئی تھی کہ عنقریب تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ اور وہ عنقریب آپ دیکھ لیجئے 10 سال کے عرصے میں جو ہے وہ پھر کیسی کایا پلٹی ہے۔ کیا انہیں کایا پلٹتے ہوئے نظر نہیں آئی؟ یہ وہ پیشن گوئی تھی، جس پیشن گوئی کے اوپر جو ہے پھر ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں ہمیں سامنے نظر آئی ہیں۔ تو اب خود اندازہ لگا لیجئے، خود ہم اپنے گریبانوں میں دیکھ لیجئے، نبی صرف قریش مکہ کے لیے نہیں آیا تھا، نبی رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ رہنما تھے، رہبر و رہنما تھے۔ ہم کتنی باتیں نبی کی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی کے نام کے نعرے ضرور لگاتے ہیں، لیکن جو نبی نے کہا ہے ہم اس راہ پہ چلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب کہہ دیا گیا منافق کی نشانیاں کیا ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں اس وقت نہیں ہے؟ جھوٹ کو تو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ایک تو ہوتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی جھوٹ بولنا، جھوٹ تو ہماری گھٹی ہمارے جو اندر رچ بس گیا ہے۔ ہم ایک ایسا گناہ بے لذت کرتے ہیں جس کا ہمیں کوئی سواد بھی نہیں آتا، لیکن ہم جھوٹ پر بولتے چلے جاتے ہیں۔ فلاں سے پوچھا کہاں پہ ہو، میں بس 2 منٹ میں دروازے پہ ہوں، میں سوسائٹی کے گیٹ پہ ہوں، پتہ ہے ابھی میں مال روڈ پہ ہوں، میں 1.5 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ جاتا۔
یہ کون سے جھوٹ ہیں؟ اس سے کیا اگر ہم کہہ دیں گے کہ ہاں بھی میں یہاں پہ ہوں اور اتنی دیر میں پہنچوں گا، کون جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ٹانگ توڑ لے گا اس میں؟ یہ وہ گناہ بے لذت ہے جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں رچ بس گیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ان کا۔ اور جو جتنا زیادہ جھوٹا ہے اس کو اتنا بڑا ڈپلومیٹ اور اتنا زیادہ وہ ہم سکسیسفل کامیاب انسان جو ہے وہ گردانتے ہیں، جو جتنا زیادہ بڑا جھوٹا ہے۔ وہ وعدہ خلافی، یہ اوتھ لیتے ہیں، روز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ادھر سے سلام لیتے ہیں، ادھر باہر نکلتے ہیں، پھر انہی جو ہے وہ اپنی دنیا میں دنیاوی دھندوں میں جو ہے گم ہو جاتے ہیں۔ وہی جو ہے وہ ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم محمد کی راہ بتائی ہوئی راہ پہ نہیں چلیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمیں ان کے امتی کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ خالی نعرے لگانے سے جو ہے وہ عاشق رسول نہیں بن جاتا بندہ، جب تک کہ اس تعلیمات کو، جو تعلیمات جس رہبر و رہنما کے پیچھے ہیں، ان تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل نہ کیا جائے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے، پھر ہم کس بات کی امتی رہ گئے، کس بات کے پیروکار رہ گئے، جب ہم نے اس راہ پہ چلنا ہی نہیں ہے۔ تو اسی بات کو سوچئے، اسی قرآن کو جو ہے وہ پڑھیے، قرآن کو سیکھیے۔ ہم نے قرآن کو تو ثواب کے علاوہ اور کسی دوسرا کام ہم کیا لیتے ہیں اس سے؟ ہمیں کہا گیا نماز میں پڑھ لو، ہم نے پڑھ لیا۔ کہہ رہا ہے قرآن؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ اس مقصد کو تو ہم بھول چکے ہیں۔ آج بھی جب کہا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہوں گے، جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائیں گے اور جو ہے وہ کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو میں کہہ کے جا رہا ہوں، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے، ہمیں ہمارا مقصد تخلیق جو ہے اس کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق دے کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم ان راہوں پہ چلیں جن راہوں پہ چلنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں، آج ہمارا پارہ 16 اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ اس کی تشریح مکمل ہو گئی۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کی رحمتوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے درگزر فرمائے، معاف فرما دے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جس دن ہمارا قرآن یہاں پہ جو ہے مکمل ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، سب کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ جو جن کی مغفرت بخشش ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و اپنے خزانے غیب سے رزق حلال نصیب فرما دیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔